السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج چھوٹا عمل بڑا ثواب، اس کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی زیارت کی سعادت نصیب کرتا ہے، ان کے دل کتنے مطمئن ہوتے ہیں، لیکن ہر بندہ ایسا خوش نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا میں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو برسوں دل میں یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کاش ایک بار خانہ کعبہ کو دیکھ لیں، کاش مسجد نبوی کی دیواروں کو چھو لیں، لیکن غربت، مجبوری یا کسی بھی اور رکاوٹ کی وجہ سے وہ جا نہیں پاتے۔ تو کیا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے؟ کیا وہ حج اور عمرہ جیسے عظیم اجر سے دور ہو گئے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے چھوٹے مگر عظیم اعمال سکھائے ہیں جن پر عمل کر کے بندہ وہی اجر پا سکتا ہے جو حج اور عمرہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ آج کی قسم میں ہم ایسے ہی ایک مبارک عمل کے بارے میں جانیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ تامۃ تامۃ تامہ۔ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز یعنی اشراق ادا کی، تو اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے، مکمل مکمل مکمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ تامہ 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 فرما کر اس اجر کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اور پھر یہ عمل کرنا کیسے ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، یعنی تسبیحات، دعائیں، قرآن، فکر آخرت، اور پھر سورج نکلنے کے بعد تقریباً 15 منٹ بعد 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، جسے نماز عشاء کہا جاتا ہے۔ بس اتنا سا عمل ہے اور اجر جو ہے وہ مکمل حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، جو عمل سب کے لیے ممکن نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے، اور جو سچے دل سے چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیت پر بھی اجر لکھ دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسے عمل سکھا دیتا ہے جو اصل عبادت کے اجر تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری خالص اخلاص کے ساتھ بھری ہوئی نیت چاہیے، اور اسی کے مطابق عمل کے ہماری کوشش یہ ہو کہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں صرف۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹے مگر بابرکت اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ نہ صرف آخرت سنورے بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہمارے ساتھ ہو۔ آمین انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔